اور اسے بازو سے دبوچا اور ایک طرف لے گیا۔ اس فوری ابتدا پر وہ فوراً گھبرا کے ہرسان نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ یہ تمہاری حرکت ہے نا، وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے فوراً گھبرا گئی، لیکن یکدم خود کو سنبھال لیا۔ وہ ہاتھ چھوڑے مجھے، میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ انجان بن کر اپنا بازو چھڑانے لگی۔ رانی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ نکلا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس نے جرحانہ انداز میں اسے پہرے دھکیلا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور تنبیہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گزیز تھا، ورنہ ہمارے دکھ جو تھے اتنے دوا نہ تھے۔ ملکہ کوثر کے اس اونچے قد آور درختوں پر جیسے سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور آسمان سے روئی کے گولے مسلسل برس رہے تھے۔ سڑک کے کنارے پر برف کے ڈھیر تھے اور درختوں پر سفید تہ جمی ہوئی تھی۔ اس میں گھنے جنگل کے ایک طرف بنے ان پتھروں کے چھوٹے سے مکان میں آگ جل رہی تھی۔ آگ کے ایک طرف بیٹھا ایک شخص سر جھکائے نہایت ادب سے بیٹھا ہمتن گوش تھا۔ وہ اپنے حلیے سے پاکستانی نہیں لگتا تھا۔ اس کے نین نقش بھی مختلف تھے۔ سفید رنگ کی شرٹ، نیچے بلیک جینز، اوپر بلیک کوٹ پہنے وہ سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف بیٹھے اس درویش شخص نے محبت بھری نظروں سے اپنے طالب علم کو دیکھا، جو انہیں بہت عزیز تر تھا۔ اب بہت کم ان سے ملنے آتا تھا۔ آج بھی ان کی بیماری کا سن کر بھاگا چلا آیا تھا۔ صوفی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اس سفید داڑھی والے بزرگ نے مسکرا کر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اٹلی سے کب لوٹے ہو؟ انہوں نے سرسری سے پوچھا۔ 2 دن پہلے، اس نے سر جھکائے تابعداری سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ تم سر اٹھا کے بات کیوں نہیں کرتے ہم سے؟ مفتی جمیل الرحمن نے آج اس سے سوال پوچھ ہی لیا۔ کیونکہ استاد جی، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے، اور جو سر اٹھا کے جینا سکھائے اس کے سامنے سر نہیں اٹھایا جاتا۔ انہوں نے اسی طرح سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے رشک بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے وسیلے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ آپ کا میری اس جان پر بہت بڑا احسان ہے، اور تشکر بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور نسوانی آواز میں اس کی سماعتوں میں ٹکرائی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بابا جان، کدھر ہیں آپ؟ باہر گاڑی کس کی کھڑی ہے؟ کوئی آیا ہے کیا؟ کھنکدار آواز اب قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ خاموش ہوئی۔ شاید وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ وہ اکثر یہ آواز سنتا تھا۔ یہ ان کی بیٹی تھی ماں جبین۔ اس نے گن اکھیوں سے دیکھا۔ دروازے کے پاس ایک برقع پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم گئیں، جو کالے سیاہ تھے، کسی سیاہی کے مان۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے کی جسارت کر ہی لی۔ وہ ایک 19-20 سال کی دبلی پتلی لڑکی تھی، جس نے اپنا آدھا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے اور آنکھوں کو دیکھ کر ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا رنگ سیاہی جیسا ہے۔ یکدم دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ ان نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ اس کے دانستہ نظریں چرا کر سر جھکا لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھر مفتی صاحب کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا، اور نکلتے وقت اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی لوٹ کے یہاں نہیں آئے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انا کہت ہے محسن روٹنے والوں کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو اچھا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت باہر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ بہت دیر وہ دوائیوں کے زیر اثر وہ سوتی رہی، جیسے ہی وہ جاگی ڈاکٹر نے اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ سنبھل کے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ملازمہ اسے سوپ پلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ملازمہ کے ہاتھ سے پیالہ چپٹ لیا۔ اس حرکت وہ بکھلا گئی۔ اس نے باؤل ٹیبل پر پٹھا تو کچھ سوپ جھلک کر وہیں ٹیبل پر گر گیا۔ سرپاش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جو لوتالک سی بیٹھی تھی، اب آج اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ انہیں میں نے منع کیا تھا کہ اب تمہارے آس پاس دکھائی نہ دیں مجھے۔ وہ خشمگین نظروں سے سہمی ہوئی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے کس ہوش میں منع کیا ہے؟ یہ اپنے ہیں میرے۔ اس کے لہجے میں ظفر کی آزمائش سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بات کے اختتام پر اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ یہ اپنے ہیں تمہارے، جنہوں نے تمہیں زہر دیا۔ اسے سچ مچ اس کی ذہنی حالت پر شک بھی ہوا اور افسوس بھی۔ ہاں، کیونکہ یہ مجھے کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے، بلکہ یہاں اسپتال تک لائے، ورنہ میں تو مر چکی ہوتی۔ اس نے تیز لہجے میں کہہ کر افسوس سے سر کو جھٹک ڈالا
وہ ضبط کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اچھا چلو تیاری کرو، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، میں وہ ذرا نرمی سے بولا۔ تو اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا وہ اس پر رحم کھا رہا ہے۔ سنا نہیں تم نے؟ اس نے اب کی بات ذرا سختی سے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے کہا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ لہجے میں ظفر تھا۔ بالکل بھی نہیں، جو انسان بیوی کو کسی اور کے رحم کرم پر چھوڑ جائے وہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ اس نے اسے آئینہ دکھایا۔ وہ اسے ناگوار نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ تیر وہ جو مجھ کو لگے وہ بھی عنایت ہے تیری، تو نے ہمیں سوچا نفرت میں پناہ ہے تیری، پناہ ہی سہی۔ اسپتال کے اس کشادہ کمرے میں یکدم گھٹن کا احساس بڑھ گیا۔ وہاں تھوڑی دیر خاموشی کا راج قائم رہا۔ وہ تیور چڑھائے وہ سیدھی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو رخ دوسری طرف موڑے ناراضگی چہرے پر جائے بیٹھی تھی۔ تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر جیسے تائید چاہی۔ بالکل۔ وہ پلٹ کے کندھے اچھا کر دو بدو بولی۔ اسے پتہ نہیں کیا سوجی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا وہ ہاتھ پکڑا جس کی رگوں میں سوئی ڈسی ہوئی تھی۔ اسے سختی سے ہاتھ میں پکڑا، اور وہ جو یہ سمجھ کے بیٹھی تھی کہ وہ چلا جائے گا، اس اچانک افادات پر بکھلا گئی۔ ساتھ ہی ہاتھ میں درد کی شدید ٹیس کی وجہ سے اس کی آنکھوں پانی بہنے لگا اور منہ سے گٹی گٹی آوازیں نکلی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے یکدم وہ سوئی نکالی اور ڈرپ اتر گئی۔ اسٹینٹ زمین پر بوس ہو گیا اور خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ہاتھ سے بہتی ہوئی زمین پر ٹپکی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے گیا۔ وہاں موجود لوگ رک کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اسپتال سے باہر نکل کر ہی دم لیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھ رہ گئی، لیکن وہ سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ ہوتے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے؟ وہ باہر آ کر پھٹ پڑی۔ پارکنگ میں گزرتے کچھ لوگوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں تمہارا شوہر، اندازہ سراسر جتانے والا تھا۔ اوہ، تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ اب کی بار لہجے میں ظفر کی آزمائش تھی اور اس کی سینے تک آتی گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے کہہ رہی تھی، یہ کوئی سبق ہے جو یاد کیا جائے؟ میں بھولا ہی کب تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ ہاتھ باندھ کے لاپرواہی سے بولا۔ شوہروں والا کوئی حق نہیں رکھتے آپ؟ اور جیسے اسے وارن کر رہی تھی آگے بڑھنے لگی۔ اسی لمحے اس نے خونی سے پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر سارے حقوق رکھتا ہوں، اور یہ حق پورے کرنے کی جسارت بھی رکھتا ہوں، اور تم یہ باز دے نشین کر لو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کے بولا تو وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ اسی لمحے اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کھولی اور اسے اندر کی طرف دھکیلا دیا۔ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا تنتنا ہوا بن کر اڑ گیا۔ وہ اس کی جگہ ایسی ڈری سہمی لڑکی نے لے لی۔ اس نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ بس اب خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ ہارن کچلتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنو اب کہ اس نے پکارنے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ کہیں زہر تم نے خود تو نہیں کھائی تھی؟ وہ شباب بھرے لہجے میں بولا۔ تو اس نے رخ موڑ کے ایک نظر سے دیکھا۔ تو آپ کے خیال میں زہر کیوں کھاؤں گی؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر سے دیکھ کر یاد لایا تھا، میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اتنی سی بات پر اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہہ کر سر سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ اسے بے ساختہ ہلکی سی شرمندگی کے احساس نے آن گھیرا۔ تم اگر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک کر کہتی مجھے ساتھ لے کے جائیں تو مجھے اچھا لگتا۔ اس نے نرم لہجے میں سمو کے اسے احساس دلایا۔ وہ یکدم چونکی۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ آخر کو تم میری بیوی ہو، حق ہے تمہارا۔ وہ چڑ گیا تھا۔ آپ نے حق دیا ہی کب ہے مجھے؟ وہ دکھ سے بولی۔ حق دیا نہیں جاتا، حق خود لیا جاتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کہ زندگی کی کسی بھی پہلو سے دیکھو لو، جب تک دوسرا زبردستی حق نہ لے لے ہم اسے حق دینے کے حق میں ہی نہیں ہوتے۔ اس نے یو ٹرن لیتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ میں مرد ہوں، زرباش، عورت کی نسبت ناپرست ہوں۔ میں اپنے احساسات چھپانے میں بھی ماہر ہوں۔ میں عورت کی طرح وفا کا پرستار نہیں ہوں۔ میں عورت جیسی برداشت اور حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں شراکت معاف نہیں کرتا۔ میں خود ایک اعتکاف کروں یا نہ کروں، تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تم شراکت نہ کرو۔ اس نے توجہ سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے رسان سے سمجھایا۔ وہ دم سادہ اسے سن رہی تھی۔ میں تخلیق ہی ایسے کیا گیا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عورت تو پھر عورت ہے، اس کو خدا نے خود ہی مرد سے تھوڑا نیچے رکھا ہے
تاکہ وہ برابر کر نہ بیٹھے۔ میں مانتا ہوں وہ انا پرست ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسے مرد ضروری آتا ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی انا کو برطاق رکھ دیتی ہے، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تم کل کی بات میں صرف مجھے بلیم نہیں کر سکتی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ کر جا ہی رہا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرا راستہ روک لیتی، میرا ہاتھ پکڑتی، میرے ساتھ چلتی، مجھ سے کہے پہلے گاڑی میں بیٹھتی، کیونکہ تم یہ حق رکھتی ہو۔ اگر تم اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں دلاؤگی تو میں حق تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بس منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ شخص گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ میں نے بھی تو آج اپنا حق استعمال کیا ہے، یہ حق بھی تو استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے اسے جیسے اکسایا۔ ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، حق استعمال نہیں کرتے، بعد میں قسمت کو روتے ہیں۔ وہ ظفری نے ہنسا۔ خیر میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کے جیسے اسٹرن کیا۔ اگر تم میری بات مان لیتی تو میں ایسی حرکت نہ کرتا، لیکن اب میں تم پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور آپ میری جان پر رسک کیوں نہیں لینا چاہتے تھے؟ وہ دلچسپی سے بولی۔ ایک منٹ۔ اس نے سنجیدگی سے جیب میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا۔ کیونکہ اس کے مطابق میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری ذمہ داری ہو، اس نے مزے سے کہا۔ تو وہ ہنسی ضبط کر گئی۔ وہ نکاح نامہ تھا جو وہ بغیر کھولے بھی یقین سے کہہ سکتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ وہ اب محفوظ ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک نظر ادھر دیکھ، تماشا ہی سہی، تیرا پردہ، تیری دوری، حالات کا تقاضا ہی سہی۔ دسمبر کی اس ٹھٹھرتی رات میں جب ہر طرف سنان تھا، ان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے اس خاموشی کو توڑا، وہ ایک دم مکھرا کر اٹھ بیٹھا، سائیڈ لیمپ جلایا، آنکھیں مل کر دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ دل میں خیریت کی دعا کرتے ہوئے اس نے موبائل فون اٹھایا، سامنے چمکتے نمبر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چمکا۔ دوسرے لمحے اس نے کال اٹھا کر فون کال لگا۔ دوسری طرف اس کی سماعتوں کے ساتھ وہی کھنکدار آواز ٹکرائی۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ مفتی صاحب کے نمبر سے اس کی آواز سن کے پہلے ہی تشویش کا شکار ہو چکا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ پلیز یہاں آ جائیں، بابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کال کاٹی اور ٹیبل سے چابی اٹھا کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ اس وقت مری کے ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ سادہ سی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ تیزی میں وہ جیکٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی یہ پستہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ہواؤں کو اس کو اپنی روح میں سرائے کرتے کر محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا اس کے ہاتھ جم گئے ہیں، وہ اب ڈرائیونگ نہیں کر پائے گا۔ اضطرابی کیفیت نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جلدی سے کھول دیا گیا۔ وہ سامنے موجود لڑکی پر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر اندر کی طرف بڑھ گیا، جہاں صوفے پر نیم دراز لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ آتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی، جو اس کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن ان کی حالت بہت گیر ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ بمشکل کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اس نے محسوس کیا ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب کی پہلی بار اس نے ایک سہمی ہوئی نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ اس کے چہرے سے اسے خوف آیا۔ سیاہ رنگت، بڑی بڑی گہری آنکھیں، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے سیاہ مائل ہونٹ، چہرے پر عجیب سے نشان تھے۔ اس وقت اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہر رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ نظریں چڑھائی۔ تم میری بیٹی سے شادی کر لینا۔ یہ جملہ گویا کسی بم کی طرح ان کی سماعتوں پر گرا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یکدم ان کا وجود ساخت ہوا۔ سانسوں کی ڈور شاید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ اس جملے کی کھوج اب بھی انہیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی بے یقین تھی، جانے وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی اور اپنے باپ کے بازو کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سے وہ ہوش میں آیا اور ان کا سر دھیرے سے بیڈ پر رکھا۔ ان کا بے جان وجود دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی، لیکن ہمت کر کے وہ اٹھا کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ڈاکٹر شارک اندر داخل ہوا۔ ایک نظر بیڈ پر پڑے بے سود وجود کو دیکھا اور ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے کندھا تھپتھپایا۔ وہ اس کے گلے لگ گیا۔ ڈاکٹر شارک کو اس نے جنازے کے انتظامات کا کہا تو وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے گردن گھما کر وہاں دیکھا تو وہاں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ لڑکی اب تک رو رہی تھی۔ آپ کچھ دیر اگر یہاں اکیلی رہ سکتی ہیں تو میں کفن دفن کے انتظامات دیکھ لوں۔
वैसे भी मेरा इस वक्त यहाँ इस घर में मौजूद होना ठीक नहीं। वो पहली बार नजरें चुराकर मुतवज्जह हुआ था। आप जाएं, मैं रह सकती हूँ, इसने रोते ही जवाब दे दिया था। तो वह महज सर हिलाकर घर से बाहर निकल गया। इसने नीम आंखों से इसे जाते देखा और एक बेदम वफा फिर तड़प तड़प कर रो दी। नजर भर देख लेने से भला क्या होगा। हाँ, तुम मासूम सही, हम रसवा ही सही। जिस वक्त वो पथरीली सड़कों पर गाड़ी चला रहा था, इसी लम्हे वो सीट के साथ सर टिका के ऊँग रही थी। वह 7 घंटों से मुसलसल सफर में थे। अब इसके असाब शदीद थकन के शिकार हो चुके थे। ऐसे ही कुछ हालत दरपाश की भी थी। गाड़ी एक झटके से रुकी और गड़बड़ा कर उठ बैठी। नींद पूरी होगी तुम्हारी? वो आम लहजे में पूछ रहा था। नहीं, वो तुम्हें बस ऐसे ही, इसने सर झुकाकर खफत भरे लहजे में कहा। नहीं तो बीबी सो जाने पर शर्मिंदगी क्या बात है? इसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए जलकर कहा। तो वो खामोश रहे। चलो बाहर आओ, इससे कहकर वो आगे बढ़ गया। दरवाजा खोल के वो बाहर निकली तो ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया। इसने पहली बार सर उठाकर खूबसूरत वादी को देखा। खूबसूरत पहाड़ों के हिसार में मुकीद एक खूबसूरत फार्म हाउस था, जो खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थरों से बना हुआ था। एक तरफ कशादा सड़क थी, सामने ही छोटा सा गेट, अंदर एक तरफ छोटा सा लॉन था जिसमें खूबसूरत फूल खिले हुए थे। फार्म हाउस जरा ऊंचाई पर था तो सामने तंग सड़क दिखाई देती थी। वो हाथ की पैरवी में चलने लगी। मुलाजमों की एक फौज फौरन इससे हाजिर हुई थी। वो किसी मुलाजम को गाड़ी पार्क करने का कहकर अंदर बढ़ गया। सरपाश भी इसके पीछे चलने लगी। लकड़ी का बारी भरकम दरवाजा खोल के वो जब अंदर दाखिल हुई तो इसका मुंह खुले का खुला रह गया। इससे के कीमती और खूबसूरत लड़की के सामान इसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सामने छोटा सा हॉल नुमा टीवी लॉन्च था। दीवार के साथ लगी एलसीडी, लकड़ी के खूबसूरत सोफे, दरमियान में पड़ी खूबसूरत टेबल, हर चीज खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दाईं तरफ छोटा सा ओपन किचन था और हाल से ही लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी। वो चुपचाप सोफे पे बैठ के दोनों हाथों से कपड़ियां दबाने लगा। इसे अभी तक यूं ही खड़ा देख वो चिढ़ गया। मुहतरमा, अगर आपका मुआयना खत्म हो गया है तो आप बैठ सकती हैं, इसने जफरीन लहजे में कहा। तो वो फौरन सोफे पर टिक गई। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत किचन से चाय के 2 कप लेकर बाहर निकली और एक शफकत भरी मुस्कुराहट से चाय टेबल पर रख के वहाज की तरफ देखा। फिर एक नज़र सामने बैठी सब रंग के लिबास में मबलूस खूबसूरत सी लड़की को देखा, जो सर पर दुपट्टा टिकाए सर झुकाए बैठी थी। इसके शफाफ चेहरे पर बुला की मासूमियत थी। इन्होंने अजीब सी नजरों से देखा। वहाज बेटा, आप आने से ज़रा देर पहले अगर इतला कर देते तो मैं चाय का साथ और भी इंतज़ाम कर देती, इन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं बुआ, अभी हम यही हैं, आप कर लीजिएगा खिदमत। वो खुले दिल से मुस्कुराया। ये कौन है बेटा? उन्होंने इस लड़की की तरफ देखकर पूछा। ये मेरी बीवी है, इसने चाय का कप उठाते हुए सरसरी बताया। तो बुआ को हैरत का शदीद झटका लगा। शादी कर ली आपने? इन्होंने हैरानगी से पूछा। क्यों बुआ, मैं पहला मर्द हूँ जिसने शादी करने का जुर्म किया है, बुरा मानते हुए तेवर चढ़ा के बोला। नहीं साहब जी, वो तुम ऐसे ही, वो गड़बड़ा कर बोली। अच्छा हुआ, आप मुलाजमा से कहकर हमारा कमरा सेट करवा दें, हल्की फुल्की सजावट भी करवा दें, हमारी नई नई शादी हुई है। चाय का घूंट बढ़ते हुए वो दोमानी अंदाज में मुस्कुराया तो इसका सर मजीद झुक गया। वह सर हिलाकर वहाँ से चलेगी तो वो भी चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया। अलबत्ता जरपाश की चाय ठंडी हो चुकी थी। वो मेरे दर्द से अक्सर अनजान बना रहता है, वो मेरा मोहसिन ही सही, दर्द शनासा ही सही। जिस वक्त वो सीढ़ियाँ चढ़ के डरती हुई दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई, इस वक्त रात के साए हर चीज़ को अपनी लपेट में ले चुके थे। सवात की इस खूबसूरत वादी में रात अजीब सहर अंगेज थी। रावलपिंडी की निस्बत यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा था। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, गुलाब के फूलों की मुसहरगिन खुशबू ने इसे अपने हसारे में लिया। अंदर मौदम रोशनी थी। सामने बड़ी सी खिड़की के बाहर सवात की खूबसूरती वादी साफ दिखाई दे रही थी। घर में चलती बत्तियां किसी जुगनू की तरह दिखाई दे रही थी। इसने नजर घुमा कर देखा तो वह बेड पर नीम दराज था, बाजू आंखों पर रखे। शायद वो सो चुका था। वो भी अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगी। हाँ तो मोहतरमा जरपाश, क्या कहा था आपने मुझे? ये रक्स नहीं करती मैं, कोठे में रह के तवाइफ नहीं हूँ। इसके अल्फाज इसकी समातों से टकराए तो इसके बढ़ते कदम ठहर गए। वो मुड़ी नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए इसकी सांस रुक गई। वो जाग रहा था, लेकिन देखो, इस सब के बावजूद मैंने जो चाहा मैंने कर लिया। इसका वाजिब सबूत यह है कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में मेरे साथ मौजूद हो, इसने जताते हुए कहा। आपकी बात वो पलटी थी, क्योंकि अब बीवी हूँ मैं आपकी। वो भी बहुत कुछ जुटा गई थी। वो भी खुलखुला के हंसा था। अच्छा शुक्र है तुम ये तो मानी, इसने मसनूई मासूमी से कहा। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ अंदर बैठो।
किसी गैर के साथ नहीं हो, शोर हूँ तुम्हारा। वो संजीदगी से बोला तो वो चुपचाप बैठ गई। हाँ तो फिर मैं जीत गया। वो सीधा होकर उठ बैठा और इसे दबाना चाहता था। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का हक रखता हूँ ना। वो शरारती लहजे में बोला। वो चुप रही। देखो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तो तुम मेरी बीवी हो, तो इस लिहाज से मेरा हर काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो उसे संजीदगी से बता रहा था। क्या मतलब जब तक मैं साथ हूँ? इसने नजरें उठाकर से देख कर नासमझी से पूछा। हाँ तो तुम्हें क्या लगते है तुम्हें पूरी उम्र के लिए गले में लटकाने का इरादा रखता हो? वो लापरवाही से बोला तो इसके सीने पर खंजर चलने लगे। क्या मतलब? आपने मुझसे शादी किस लिए की थी? वो पूछे बगैर ना रह सकी। हो गई जायज तरीके से हासिल करने के लिए, क्योंकि ऐसा तुम तो कोई भी हक नहीं देना चाहती थी। वो एक लफ्ज पर जोर दे के बोला तो इसके गले में नमकीन से गोला फंस गया। और अब मैं ही ये फैसला करूंगा कि तुम्हें कब तक साथ रखना है। अब की बात भी लापरवाही से कहा गया था। अपनी जात को यूं बेवकूफ देखना इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो जब्त किए बैठी रही। तुमने ही कहा था मैं गठिया हूँ, निकाह के लफ्ज का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो गठिया लोग मेरे जैसे ही तो होते हैं। वो मुस्कुरा के से याद लानी का आ रहा था। और हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा टांगें दबा दो मेरी, मैं बहुत थक गया हूँ। अगला हुक्म सादर किया गया। वो जब्त के मारे लाल आंखें से इसे देख कर रह गई। जो रुख मोड़ के सोने को तैयार था वो चुपचाप इसकी टांगें दबाने लगी। इसे नहीं मालूम था किस्मत अब इसके किस दरवाजे पर लेकर जाएगी। वो अनापरस्त था, इसकी बातों में इकरार भी था, इसके छुपे हुए लहजे में प्यार भी था। नवंबर के पल पल बदलती सूरत हाल के मुताबिक सवात की हवाओं भी रंग बदल रही थी। कभी हल्की हल्की धूप निकल आती, कभी आसमान पर काले बादल छा जाते। मौसम खज़ां के अव्वल दिनों में सब्ज पत्ते बदल कर हल्के जर्द दिखाई दे रहे थे और ऊंचाई कद आवार दरख्तों से झड़कते ये जर्द पत्ते ज़मीन पर बिछी सब्ज चादर पर गिरते थे जो अजीब सेहर अंगेज नज़ारा पेश करते। अपने कमरे के गिलास विंडो के बाहर नजरें जमाए वो खड़ी थी, जहाँ सब्जी पर खूबसूरत घोड़े घास खाने में मसरूफ थे। हाथ में पकड़ी कॉफ़ी का कप ठंडा पड़ चुका था, लेकिन वो अपनी ही सोचे में मौन खड़ी थी। जब दरवाज़ा धीरे से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, इसे एक नज़र देखा जिसने इसकी मौजूदगी का नोट्स भी नहीं लिया था। वो इसी तरह ही नज़रें बाहर जमाए खड़ी थी। वो धीरे धीरे चलता इसके करीब आया और हाथ बांध के इसके पीछे खड़ा हो गया और इसके कान के करीब जाकर गला खंगारा। वो तो एकदम चूम के पीछे मुड़ी तो इसके सीने के साथ जा टकराई। फिर एकदम दरस्ती पलकें उठाकर इसकी आंखों में झांक कर मुस्कुरा रहा था। वो बिल्कुल इसके करीब खड़ा था। वो थोड़ी सी शर्मिंदा होकर पीछे हटने लगी तो इसने हाथ विंडो स्क्रीन के साथ टिका कर इस पर यह करने से बाज रखा और वह इसके बाजुओं की गिरफ्त में सर झुकाए खड़ी थी। अब मारो मेरे मुंह पर थप्पड़। वह मसनूई गुस्से में चेहरे पर सजाए इसे उकसा रहा था। वो सांस रोके खामोशी से वहीं खड़ी रही। मारो, वो दोबारा हकमाना लहजे में बोला तो इसने बामुश्किल सर उठाया और लब कुचलाने लगी। मैं नहीं मारूंगी, इसने जान छुड़ानी चाहिए। क्यों भला? वो अनजान बना। क्योंकि अब आप मेरे शोर हैं, वो आहिस्ता आवाज़ में हिचकिचाते हुए बोली। तो वह खिलखिला के हंसा। इसके ने गहरे घबरा कर नजरें झुका ली। देखो, तुम्हारे मुंह से मुझे शोर कहना मुझे बहुत पसंद है। इसने थोड़ी से पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर किया। वो दोमानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हटे, मुझे थोड़ा काम है। वो जाने के लिए पर तोड़ लगी। क्या मुझसे भी ज़रूरी कोई काम होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में? वह मसनूई नाराज़गी से बोल के इसे फिर लाजवाब कर गया। पहली औरत देखी है जो अपने शोर के साथ भी खुद को इतना गैर महसूस समझती है। वो इसके चेहरे के बदलते तासरात देख के जी भर के बदमज़ा हुआ। बीवियाँ रोमांस से खुश होती हैं और तुम घबरा जाती हो। इसे अब इसकी खामोशी से कोफ्त हो रही थी। वो असली बीवियाँ होती हैं। अब की भी खबरदाश इतनी ही थी, इसलिए जल के बोली। इसके लबों पर तबस्सुम फिगर गया। तो क्या तुम नकली बीवी हो? इसने इसे छेड़ा। हाँ, आपकी नज़र में एक फालतू चीज़ जिसे आप जब तक चाहेंगे साथ रखेंगे और जब चाहेंगे छोड़ देंगे। वो इसको बहुत कुछ जता गई थी। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वे एक उबरू उठा के बोला। वो फौरन बुखला गई। जज्बात में वो शिकवा कर बैठी थी। मुझे नहीं पता, जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहते हुए इसके बाजू के नीचे से होकर निकल गई। इस हरकत पर वो मुस्कुरा दिया, फिर एकदम इसके पीछे आया जो अपनी खफत मिटाने के लिए यूं ही बेड की चादर दुरुस्त करने लगी। इसने एक नज़र नागवारी से इसके सरापे को देखा जो इस वक्त हल्के आसमानी रंग की लंबी कमीज और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थे। हल्के गोल्डन रंग के बालों का ढीला सा जूड़ा बनाकर रखा था। सुनो, आपके पुकार भी वो इसकी तरफ मुतवज्जो न हुई। वो इसकी तरफ देखने से नानस ग्रीस कर रही थी। माना मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसी भी क्या नाराज़गी है? तुमने ऐसा बेवाह औरतों वाला हुलिया बनाया लिया है। बुरा सा मुंह बनाकर बोला तो इसने पलट के इसे घूरा था
خود کو بیوہ کہنے سے برا لگا تھا، لیکن اس کا اظہار نہ کر پائی۔ اور اگر واقعی آج صبح ہی میک اپ کا تمام سامان بوا نے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا دیا تھا، وہ الگ بات تھی کہ اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب آیا، اسے بازو سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے لے گیا اور ناسمجھنی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹیبل پر پڑی مختلف شیڈز کی لپسٹک میں سے ایک ڈارک شیڈ اٹھایا اور اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگا۔ وہ بس حیرت اور بے یقینی کے ملے جلو تاثرات سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساتھ ہی اس کے بالوں پر لگا کیچر کھولا، لمبے بال شانوں سے ہوتے ہوئے کمر پر بکھر گئے۔ وہ اپنے اور اس کے عکس شیشے میں دیکھ کر رہ گئی۔ اب لگ رہی ہو نا تم تھوڑی تھوڑی دلہن، وہ فاتحانہ لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی بوا کو آواز دینے لگا، بوا تیزی سے ادھر آئیں۔ بوا جو کپڑے کا آرڈر دیا تھا وہ تیار ہوا کہ نہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ کے اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب جی، تھوڑی دیر تک ہو جائیں گے تیار۔ بوا نے ایک نظر سر جھکا کر کھڑی زرپاش کو دیکھ کر اطلاع دی۔ اچھا صحیح، تب تک آپ کسی مہندی لگانے والی لڑکی کا انتظام کریں، اس نے پرسوچ نظروں سے سر جھکا کر کھڑی زرپاش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بوا سر ہلا کر وہاں سے چلے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لڑکی کے ساتھ وہاں موجود تھی جو 14-15 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی، پٹھانوں کا مخصوص لباس پہنے وہ حد و حال سے یہاں کی رہائشی لگتی تھی۔ زرپاش تو بس کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے کہنے پر عمل کرتی جا رہی تھی، ابھی بھی اس کے کہنے پر مہندی لگوا رہی تھی۔ وہ پاس بیٹھا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا، پھر ایک نظر اس کے سفید ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔ سنو، یہاں جگہ پر چھوڑ دو، یہاں میرا نام لکھنا۔ اس کے یوں کہنے پر وہ فوراً چونکی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا تھا، سنو، یہ لباس کدھر سے لے لیا ہے تم نے؟ اس کے مخصوص موتیوں والے لباس کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ ہماری اماں نے خود بنایا ہے لالا، اس نے مہندی لگاتے ہوئے اردو میں کہنے کی کوشش کی۔ ایک میری بیوی کے ناپ کا بھی بنا دو۔ اس کے اگلے حکم پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بنوا دوں گی لالا، اس نے فوراً کہا۔ وہ جلدی سے بے تکلف ہونے والی لڑکی تھی۔ میری بیوی بھی پیاری، اس کے ساتھ تو بہت خوبصورت لگے گا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس نے سر مزید جھکا لیا۔ پتہ نہیں وہ بار بار اس پر کیا جتانا چاہتا تھا۔ لالا بہت محبت کرتا ہے تم سے، لڑکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے چور نظروں سے دیکھا تو وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دل کے اندر کہیں ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر زبردستی مسکرا دی۔ اب وہ اس کے ہاتھ پر اس کا نام لکھ رہی تھی اور اس کی نظر اس نام پر جم سی گئی۔ پتہ نہیں یہ نام اس کے نصیب میں تھا یا نہیں۔ ہم نے اس کے در سے اپنا سانس کا رشتہ جوڑ لیا، ورنہ شہر میں زندہ رہنے کی ایک صورت اور بھی ہے۔ موسم نے پھر اپنا رنگ ڈھنگ بدلا تھا اور برفباری ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی۔ کاروباری زندگی معطل ہو کر رہ گئی۔ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ ملکہ کوہسار پر سیاحوں کی آمد کی وجہ سے ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ ایسے میں وہ اس چھوٹے سے گھر کے گرم کمرے میں بیٹھا تھا، پاس ہی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آج مفتی صاحب کی تفتین کو چوتھا روز گزر چکا تھا۔ مسلسل خود سے جنگ لڑنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ ان کا حکم نہیں ٹال سکتا، اور آخر آج شام اس نے معذبین سے خاموشی سے نکاح کر لیا تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد بھی وہ اس گھر میں موجود تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہی اس کمرے میں موجود تھے۔ دونوں یوں سر جھکا کر بیٹھے تھے جیسے انہوں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ اس خاموشی کو اس کی آواز نے توڑ تھا۔ آپ کے ابو کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھ سے جیسے ایک شرابی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ وہ نظریں جھکائے سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ ان کے حکم کے مطابق میں نے آپ سے نکاح کر لیا، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، میری زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، اور وہ سر جھکا کر سنتی۔ پتہ نہیں ضبط کے کون سا مرحلے سے گزر رہی تھی، لیکن ہمارا رشتہ کبھی نکاح سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میری بیوی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اس انکشاف نے تو جیسے اس کو اندر تک چھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تڑپ کر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو زمین کو گڑ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتا تھا، اور وہ جو یہ سوچ کر بیٹھی تھی کوئی شخص کی زندگی میں جگہ بنا ہی لے گی، یہ امید بھی اپنی موت آپ ہی مر گئی تھی۔ اور پھر فقط وہ اتنا ہی بول پائی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے ابا کا حکم مان کر مجھے سہارا دے دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ بات کے آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ ساتھ ہی وہ چائے کا خالی کپ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے آنسو ان سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ ملا بھی تو اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی اور تھا۔
اسی لمحے موبائل کی اسکرین پر جلتے بجھتے مہر نساء کے نام نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے بجھے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ فون اٹھاتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی، اس چیز سے بے خبر کہ ان کا شوہر اب بڑھ چکا ہے۔ وہ بس ہاں ہوں میں جواب دے رہا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور باہر شام ہوں تماشا تھی۔ اس کی غربت میں کیا بات ہے، نہ جانے موسم ایک لمحے کے لیے صدیوں کو بلا دیتا ہے۔ موسم نے یکدم پلٹا کھایا تھا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اور جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا۔ سامنے وہ کالے رنگ کے کامدار شفون کے سوٹ میں بال کھولے ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا محبت سے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ ضروری اور کام نہیں۔ اس کے حکم کے مطابق وہ تیار ہو گئی تھی۔ اپنے چہرے پر وہ نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ پلٹی تو سامنے اسے کھڑا دیکھ کر فوراً سے نظریں جھکا لی۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ تم آج اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں نظر بھر کے دیکھوں گا تو تمہیں نظر لگ جائے گی۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کر کے مفہوم لہجے میں بولا تو وہ چپ گئی۔ چلو میں نے تمہیں آج سیر پر لے کے جانا ہے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ چپ چاپ پھر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سیڑھیاں اتر کو جیسے ہی نیچے آئے تو بوا نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں وہ آج نہایت خوشگوار موڈ میں تھا اور سر جھکائے زرپاش کے چہرے پر حیا کے رنگ تھے۔ بے اختیار ان کی زبان سے نظر نہ لگنے کی دعا نکلی، جس پر انہوں نے فوراً آمین کہا۔ تب تک وہ دونوں جا چکے تھے۔ وہ میرا کون ہے معلوم نہیں، جب بھی ملتا ہے تو پہلو میں جگا دیتا ہے۔ اس کے کچے پل کو اس کے ہاتھ تھام کے پار کرتے ہوئے تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ کہیں اس کے وجود کے پیچھے چھپ کر ان نظاروں کو دیکھتے ہوئے ایک میٹھا سا احساس جاگا تھا، جسے شاید محبت کہتے ہیں۔ وہ زندگی کا ایک نیا روپ دیکھ رہی تھی جس میں صرف وہ حاج ہی تھا۔ گھوڑے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چڑھتے وہ اس کے ساتھ گھوڑ سوار کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ سامنے موجود شخص ناپائیدار ہے، لیکن محبت پائیدار ناپائیدار نہیں دیکھتی۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ سامنے موجود شخص اسی لمحے بھی بدل سکتا ہے، لیکن محبت بدلنے کے رنگوں سے ناواقف ہوتی ہے۔ وہ تو بس ہو جاتی ہے تو بے حساب بے پناہ ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، وہ بس اس نرم گھاس تک پہنچنے تک صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ مکمل طور پر اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے۔ وہ حاج کی موبائل کی رنگ ٹون نے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ وہ اس وقت قدرے اونچائی کی جگہ پر گھاس پر کھڑے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جو پتھروں کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ باہر کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ ساتھ ساتھ موبائل پر بھی مصروف تھا۔ وہ کھانے کا آرڈر دے کر کال سننے کے لیے سائٹ پر چلا گیا۔ اسی لمحے ایک چھوٹی بلی اس کے پاؤں کے پاس آ کر کھیلنے لگی۔ شاید وہ اس ہوٹل کے مالک کی پالتو بلی تھی۔ بلیاں شروع سے ہی اس کی کمزوری تھیں۔ وہ حاج اب تک کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بلی کو اٹھانے کی کوشش کی تو بلی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، دیوان سے ہوتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ بھی اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگی۔ کافی دیر وہ بلی کو پکڑنے کی کوشش میں مزے سے اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ مختلف سیاحوں نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کافی دیر بعد خود کو اس ویرانی سے پا کر اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ بلی تو کافی آگے نکل گئی تھی، پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی لیکن اسے محسوس ہی کہ وہ واپس نہیں جا پائے گی۔ اسے واپسی کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اسے وہ حاج کا خیال آیا۔